बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की दुआओं और ये अल्लाह के खुसूसी करम से ये अदीम दानकौन प्लाजा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा ने बिल्कुल ये जो 3.5 साल से इधर पटवार गर्दी और ये सारा जो एक इधर पूरा चकवाल शहर इस अदाब में मुब्तला था, तो वो लाहौर हाई कोर्ट के जज ने बड़ा आज जो उधर मंजर था, बहरहाल ये इबरत है लोगों के लिए। और जिन लोगों ने इसको सील किया था वो उनका क्या अंजाम हुआ, ये भी तारीख़ का सबक है। तो ये सब लोगों के लिए जो भी नाइंसाफ़ियाँ करेंगे, जुल्म करेंगे, ये अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो ये अल्लाह की लाठी बेआवाज़ पड़ी है। और ये मैं समझता हूँ कि उस दिन मैडम डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मलक को भी तलब किया था जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा ने, तो उन्होंने कहा ये क्या बदमाशी है मैडम, ये उन्होंने कहा ये पिछलों ने किया जी, मैं तो अभी मीना हुआ आए हैं। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि मैडम की आमद से ये एकदम सारा सूरत हाल बदला। उन्होंने कहा जी जो हुक्म करेंगे मुझे कबूल है। तो बहरहाल आज जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा ने ये हुक्म जारी करके ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ सील हुई थी 3-3.5 साल से, जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा ने उनको बहाल करने का हुक्म दिया और ये डी सील प्रॉपर्टियाँ। तो शफीउर रहमान साहब आपको भी मुबारक हो। सारे मैं समझता हूँ बड़ा मैं सारे जो इधर किराएदार थे, और मैं समझता हूँ बड़ा माशी बहुत माशी बुरहान। अभी ये नाज़म दीन के सामने उन्होंने बताया कि जब से प्लाजा बंद हुआ है पूरे ये इलाके में, इधर पूरे एरिए में जो है इकनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो उसका असर हुआ है। तो शफीर रहमान साहब आप ज़रा इसमें 1 मिनट में। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई कोर्ट के हम शुक्रगुज़ार हैं जी कि जिन्होंने प्लाज़ा वापस किया है, और हम मुतासरीन में हैं, और हमें हमारे साथ हमारी ही गवर्नमेंट में बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। मैं उस एसी का नाम भी ज़रूर लूँगा यहाँ पे। मुज़फ़्फ़र मुख्तार साहब ने कहा कि 2 से 4 दिन में ये डी सील हो जाएगा, लेकिन 2 से 4 दिनों को 3.5 साल तक लेके जाया गया है। सारों ने कहा कि मुज़फ़्फ़र मुख्तार आपका दोस्त था। मैंने कहा मेरा दोस्त कोई नहीं है, वो हमारा दुश्मन है जिसने हमारी दुकानें सील की हैं। मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो उसने हमें 3.5 साल इन दुकानदारों को जलील किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने किस कानून के तहत किया है उससे पूछना चाहिए। हमारा यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार था, मैं खुद मेडिसन का यहाँ पे कारोबार करता था। हमने मिन्नत तरले करके इनसे सामान निकलवाया है, और आज हक़ और सच की फतह हुई है, और अल्लाह ताला हमेशा और हक़ और सच की फतह करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये इस मुकदमे के मुद्दई ख्वाजा दानियाल सलीम बनाम असिस्टेंट कमिश्नर, तो ये ज़रा उधर आज मौके पे जो है थोड़े मुख्तसर बताएं ज़रा क्या। आज नहीं जी, 3 साल से मैं ये हाई कोर्ट में जो केस जो है ना भुगत रहा था। आज हाई कोर्ट के जज ने बड़ी ज़बरदस्त रूलिंग दी है। जब उसका फ़ैसला आएगा उसमें ये लिखा होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास कोई अख्तियार ही नहीं था कि वो इंक्वायरी करके उसको सील करता। ये ओनली फॉर दी ये जो अख्तियार है ये डिप्टी कमिश्नर उसने करना था, उसका इस्तेमाल करता रहा। यही इसके ख़िलाफ़ 219 PPC लगती है, जिसकी 7 साल सज़ा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। इंशाल्लाह हम इस 219 के PPC में जाएंगे जो इसने अपना गलत इख्तियार को इस्तेमाल किया, और लोगों के यहाँ पे जो उन्होंने 70 दुकानें लगाई हुई हैं, उन्होंने महकमा माल ने इसकी 70 लगाई हुई हैं दुकानें। हम जो मालिक हैं उनको नहीं पता 70 है कि ये 30 थी जो है ना। तो मतलब है कि उन्होंने लगा उसको, उन 70 बंदों को का कारोबार उन्होंने ख़त्म किया। जिस तरह वो बेयारो मददगार इधर उधर वो अपना करते रहे। वो एक को तो बदवा लग गई गर्मियों में, वो गैस गर्मियों में कौन सी गैस लीकेज होती है, उन्हें सिगरेट जलाने के लिए जलाई तो उसी में बम करके वो जल गया जिसने ये ज़्यादती की थी। हमारे साथ तो जो हुआ, जो तहसील चौक पे जो गिरा दी गई बिल्डिंग, उनकी जो हाई थी, उनकी जो बदवाएँ थी, वो साबका डिप्टी कमिश्नर को जो है ना वो लगी, और आज वो अल्लाह के पास हो चला गया। तो आज हम ये भी अदा करते हैं कि जिस तरह इन्होंने मुज़फ़्फ़र मुख्तार का नाम लिया है, हम नाम लेके ये बोल रहे हैं कि 219 PPC उस पर हम लगाएंगे, जिसकी सज़ा 7 साल है और उसका जुर्माना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, और जो उसकी बैग पे थे महकमा माल के, वो भी कैफरे किरदार तक पहुंच चुके हैं, और वो सारे सस्पेंड हो गए हैं। और हमारा मुतालबा होगा
کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے. انہوں نے جو جائیدادیں بنائی ہیں, جو انہوں نے اثاثے بنائے ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کے وہ ابھی مالک بن گئے ہیں. وہ کس طرح بن گئے ہیں؟ وہ اس پراپرٹی میں انہوں نے حصے رکھے ہوئے تھے. یہ جو چکوال کی ساری پراپرٹی ہے اس میں انہوں نے حصے رکھ کے ایک گروپ کو آگے کیا ہوا ہے, بدماش گروپ کو. اس کی سرپرستی جو ہے نا وہ کر رہے تھے. تو ہم اس کی انکوائری کرائیں گے انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے ان کو جلد جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. بہرحال جی آخر میں یہ بالکل یہ اللہ کا کرم ہوا ہے, سارے لوگوں کی بھائیوں کی دعائیں لگی ہیں. آج یہ دن مطلب ہے ادھر دان کون پلازہ پہ ادھر ہم پھر موجود ہیں, اور یہ انشاءاللہ رونقیں بھی اس کی بحال ہوں گی. تو یہ دان چکوال یوٹیوب چینل کا یہ لائیو پروگرام ہے. تو ذوالفقار میر بھی موجود ہے. تو میر صاحب یہ سارا ذرا آج تاریخ نے اپنا فیصلہ دیا ہے, تو آپ کس طرح کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خواجہ صاحب آپ کو, خواجہ دانیال صاحب, شفیع الزمان سمیت جتنے بھی یہاں سٹیک ہولڈر کھڑے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خواجہ صاحب آپ ہی کا ایک شعر ہے کہ شب سیاہ سے اہل سفر نہ گھبرائیں, شب سیاہ کی آغوش میں سویرا ہے. تو ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو آخر صبح ضرور ہونی ہے, اور الحمدللہ آج یہ صبح ہو چکی ہے. لیکن یہ جو گزشتہ 3.5 سال کے دوران جو معاشی قتل ہوا ہے, اور جس طرح سینکڑوں لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا, کیونکہ یہ چند لوگ نہیں تھے, ان کے پیچھے سینکڑوں لوگ تھے, اور جس بے دردی کے ساتھ یہ کام کیا گیا, یہ تو چلو انہوں نے بھگت لیا. تو میں گزارش کروں گا کہ اب جب کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوا ہے تو کم سے کم اس سسٹم کو بریکیں لگنی چاہیے. یہ جو قبضہ گروپ یہاں دندناتے پھر رہے ہیں, ان کو کون لگام دے گا؟ ان کو انتظامیہ نے اور برسر اقتدار لوگوں نے لگام دینی ہے. تو چکوال ایک پرامن علاقہ ہے, یہاں اسے پرامن ہی رہنے دیا جائے. تو میں پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ چکوال پریس کلب کے لیے, صحافیوں کے لیے, ہم سب کے لیے ایک بڑا دن ہے. تو بہرحال جی یہ انشاءاللہ ابھی وہ کمشنر صاحب آئے ہوئے ہیں, تو اسسٹنٹ کمشنر ادھر مصروف ہیں. جو ہی ابھی حکم بھی ادھر سے آ گیا, تو یہ جو ہی یہ انشاءاللہ کھلیں گی تو ادھر قرآن خوانی ہوگی پہلے, اور ادھر دعا ہوگی, اور انشاءاللہ ایک تمام جن لوگوں کے کاروبار متاثر ہیں ان کی جلد بحالی کے لیے اللہ, نقصان اللہ کی طرف سے ہی ہے, اللہ ہی پورا کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ دان کون پلازہ یہ بالکل, میں پھر آخری بات کرتا چلوں, یہ نانک سنگھ کے کھولے تھے. یہ 1947 میں قیام پاکستان سے قبل اگر بزرگ یہاں موجود ہیں, یہ کھولے تھے یہ. تو یہ کھولوں پہ یہ تمام یہ دان کون پلازہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو سارا تعمیر کیا ہے. یہ کوئی نہ ہمارے پاس کوئی ملے ہیں نہ یوں ہی ہے. تو یہ ایک باپ دادا کی ایک جائیداد اور اس کی رجسٹری موجود ہے. الحمدللہ یہ آج حق اور سچ کی یہ فتح ہوئی ہے, اور یہ سارا ایکنالج ہوا ہے. تو میں آخر میں علامہ صاحب دعا کے لیے ذرا کہ بھائی اللہ نے یہ کرم کیا ہے. تو یہ 1 منٹ ناظم خان صاحب, اور پھر یہ علامہ یہ میں کسی کی آج کا یہ موقع دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. میں اس شاعر کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. شاید اس نے آج کے دن کے لیے یہ قطعہ لکھا ہے. لکھتا ہے کہ جب حقوق انسانی پر آنچ آنے لگے. بہت اچھے. جب حقوق انسانی پر آنچ آنے لگے, خسروی آئین پر جب آگ برسانے لگے, تو وہ صورت میں کیا کر رن میں اتر رہا, قوت بازوئے خیبر شکن سے کام لے, ان مواقع پر حسینی بانک بند سے کام لے. پاکستان زندہ باد. آؤ جی علامہ صاحب دعا کراؤ جی. اللہ صاحب کی ثانیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج اللہ پاک نے خواجہ صاحب کو, خواجہ برادران کو فتح کی دی ہے. یہ حق کی فتح ہے, اور ان کے طویل صبر آزمائش انتظار کے بعد آج اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی حق کی فتح ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے, اللہ پاک ان جو پلازے کے کرایہ دار ہیں, مالک ہیں, جو بھی ہیں, ان کو ان کے رزق میں, اور جو تکلیفیں کاٹی ہیں اللہ پاک ان کو
تو اس کا زیادہ اجر دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ راجہ صاحب کے فیو کمنٹس، کیونکہ تبصرے آپ کے پریس کلب میں جو ہے نا بڑے زبردست ابھی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں خواجہ بابر صاحب، خواجہ دانیال صاحب اور ساری فیملی کو یہ آج جو حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اس پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نہ صرف آپ کو بلکہ دیگر جو متاثرین تھے یہاں پہ جو مارکیٹیں جو پچھلے 3 سال سے بند تھیں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں پہلے بھی یہ لکھا ہے، یہ آج چلے پلازا ڈی سیل، میں نے پہلے بھی لکھا ہے کہ یہ کون سا قبضہ ہے، یہ کون سا ہے جو 75 سال گزر گئے ہیں اور اس میں ڈکٹیٹر حکومتیں بھی آئی ہیں، جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ پٹوار جو گردی تھی اور جنہوں نے یہ ظلم کیا، میں یہاں پہ یہ ایک اور مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ یہ جتنا 4 سالوں سے نقصان ہوا ہے، یہ مالکانہ کا نقصان ہوا ہے اور جو کرایہ کا نقصان ہوا ہے، وہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کی تنخواہ سے کاٹا جائے اور ان کا یہ 4 سالوں کا نقصان پورا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ درویش عبدل خالق بھی ہے، دانش اقبال یوٹیوب چینل میں لائیو جا رہا ہے، تو 1 منٹ میں ذرا جی آخری کمنٹ کریں۔ قانون کی حکمرانی ہونی تھی اور قانون کی حکمرانی ہوئی ہے۔ وہ لوگ کہ جو لوگوں کے دیگر لوگوں کی املاک، حق حلال کی املاک پہ ناجائز قبضے کی غرض سے آئے تھے، ان کا منہ کالا ہوا ہے، آج ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور بالآخر فتح حق کی ہوتی ہے۔ آج بھی فتح حق کی ہوئی ہے۔ صرف یہ بابر سلیم اور دانیال سلیم کا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار لوگ تھے کہ جن کی املاک کو ناجائز اور ظالمانہ طریقے سے سیل کیا گیا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ ظلم کی رات جتنی بھی گہری ہو، سویرا رک نہیں سکتا اور بالآخر جو ہے صبح کا سورج طلوع ہوا۔ آج بہت شاندار دن ہے، حق کی فتح ہوئی۔ آپ سب لوگوں کو، نہ صرف ان کو، سب کو مبارکباد۔ اور یہ مٹھائی شفیع الرحمان جو اس کے بنیادی کرایہ دار ہیں، انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا، تو میں شکر گزار ہوں صاحب کا اور سارا اس کا۔ ڈاکٹر شہناز جنجوا اور یہ مٹھائی بھیجی ہے شفیع الرحمان صاحب نے جی، بہت بہت شکریہ صاحب نے بانٹو جی۔ پریس کلب کیک کٹنا تھا، میر صاحب چلے تو نہیں گئے؟ پریس کلب بھی ذرا